السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں میں، لیکن یہ ہم ایک سیریز کرنے والے ہیں، اور اس کا جو ٹاپک رہے گا وہ مسلم سائنٹسٹ، ناٹ اونلی سائنٹسٹ بٹ اس میں ہم فلاسفرس، تھنکرس اور جتنے بھی ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے، اور ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے ان دا ورلڈ ہسٹری، اس کا ہم بریفلی ڈسکس کریں گے. لیکن آج کے جو ہمارا آج سائنٹسٹ ہیں ان کا نام ہے ابو علی سینا. ابو علی سینا ان کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں، لیکن ان کا جو ویسٹرن میں ان کا نام مشہور ہے وہ کہتے ہیں ایوی سینا. تو ان کا جو برتھ ہوا تھا وہ 1980 میں ہوا تھا، اور 1037 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایٹ دا ایج آف 56. تو یہ اصفہانہ ولیج ایک ہے بخارا میں، وہاں پیدا ہوئے تھے، جو آج جو پریزنٹ میں ازبیکستان میں آتا ہے. تو ان کی پوری یہ جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں ان کا ایک واقعہ آپ کو بہت، ان کا جب آلموسٹ یہ ٹین ایجر تھے، کیا ان کو لگتا تھا کہ ان کو الجبرا پر کافی اچھی کمانڈ ہے اور ان کو الجبرا بہت اچھا آتا ہے. لیکن اس وقت میں کیونکہ بکس اور سکولز کا اتنا نہیں رہتا تھا، تو ان کو فردر اس میں کمانڈ کے لیے کوئی پراپر سورس نہیں ملا. تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں کے جو بادشاہ ہیں ان کے ہاں لائبریری ہے، وہاں بہت ساری بکس ہیں، لیکن وہاں جانا کیونکہ بادشاہ وہ تو وہاں الاؤ نہیں ہے. تو انہوں نے، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ بادشاہ کو کولن کینسر ہے، یعنی کہ بڑی آنت کا کینسر ہے. تو وہ اس کے لیے دوا مطلب دریافت کر رہے ہیں. تو ان کو سوجی کہ اگر میں وہ دوا بنا لوں تو مجھے ایک انٹری مل سکتی ہے محل کے اندر. تو اسی طرح سے ان کو پتہ چلا کہ یہاں ایک گراؤسری بیچنے والا ہے، یعنی سبزی فروش جو ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا علم ہے دوائیات کے بارے میں، اور وہ وہاں چلے گئے. انہوں نے کئی مہینوں تک وہاں ڈفرینٹ طریقے سے مطلب ان کا ڈفرینٹ جو بھی مطلب اس زمانے میں شربس اور ہربس کو ملا کے کوشش کی اس دوا بنانے کی. تو آخرکار وہ کامیاب ہو گئے اور بادشاہ کے محل میں چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ وہاں جو باہر بیٹھے تھے سنتری منتری کہ میں نے دوا کھوج لی ہے بادشاہ کی جو پرابلم ہے اس کے لیے. تو انہوں نے کہا، اور پھر بادشاہ کو اس طرح سے وہ دوا کھلائی گئی، اور واقعی میں وہ ٹھیک ہو گئے. اور اب کیا انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا اس کے بدلے، اس کا انعام کیا چاہیے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں، بلکہ مجھے آپ مجھے پرمیشن دیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو کہتا کوئی نہیں آپ آ جائیں، لیکن انہوں نے شرط لگائی کہ آپ یہاں سے نوٹس نہیں بنا سکتے، مطلب آپ کو یہیں پڑھنا ہے سارا، یہاں سے لکھ کے نہیں جا سکتے آپ کچھ نہیں. انہوں نے کہا کوئی نہیں، مجھے منظور ہے. تو وہ وہاں پڑھتے رہے، اور اسی طرح سے ان کا اپنا چلتا. بعد میں بادشاہ مر گیا، اور اس کے جو بیٹے تھے آگے وہ نالائق تھے، اور انہوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا. تو یہ ان کا بہت مشہور قصہ ہے. تو اب ان کی کنٹریبیوشن کی طرف چلتے ہیں. اور یہ انہوں نے قرآن کریم ایٹ دا ایج آف 10 ایئرس میں حفظ کر لیا تھا. اور یہ جو ہے، یہ جو فقہ بھی انہوں نے پڑھی تھی، اور ان کے جو ٹیچر تھے وہ اسماعیل الزاہد سے انہوں نے فقہ بھی پڑھی تھی. اور تو انڈین ارتھمیٹک جو آپ نے پڑھی ہوگی 10th میں، ارتھمیٹک پروگریشن کے نام سے، اس پہ بھی انہوں نے تھوڑا سا کام کیا ہے. تو اس کے علاوہ جو ان کے مین کام ہیں وہ ہیں دا کینن آف میڈیسن، انگلش میں اس کو کہتے ہیں، اس کو اردو میں کہتے ہیں القانون فی الطب، مطلب طب جو مطلب میڈیسن کے لیے. تو یہ 5 والیوم میڈیکل انسائیکلوپیڈیا ہے جو انہوں نے لکھی تھی، اور 18 سنچری تک اس کو سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک مانا جاتا تھا میڈیسن کے لیے ویسٹ میں. اور سٹل اس کو یونانی میڈیسن کے اندر اس کو آج بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے ڈفرینٹ طریقے سے. تو یہ ان کی پہلی ایک بک سمجھو بک تھی، یہ دا کینن آف میڈیسن. اور دوسری جو ان کی تھی بک آف ہیلنگ، اور اس کو کہتے ہیں کتاب
شفا. تو یہ جو بک تھی یہ ایک سائنٹیفک اینڈ فلاسفیکل انسائکلوپیڈیا ہے. یہ جو انہوں نے لکھی کمپلیٹ ہوئی 1014 to 1020 میں انہوں نے اس کو لکھا تھا اور 1027 میں اس کو پبلش کیا گیا تھا. تو اور اس میں جو بک یہ جو بک آف ہیلنگ ہے یہ بیس کس پہ ہے, مطلب اس میں کیا ہے, وہ ہے ٹو ہیل اگنورینس آف دا سول. جو ہماری روح ہے اس کی اگنورینس کو ہیل کرنے کے لیے اس میں انہوں نے بہت سارے, اور یہ ڈیوائیڈڈ ہے انٹو 4 پارٹس. یہ جو ڈیوائیڈڈ ہے انٹو 4 پارٹس, اس میں میتھمیٹکس کے بارے میں لکھا ہے جس میں ارتھمیٹک ہے, جیومیٹری ہے, اسٹرانومی ہے, اور تھوڑا میوزک کے بارے میں بھی انہوں نے اس پہ لکھا ہے, اور میٹا فزکس کا بھی تھوڑا انہوں نے اس میں دیا ہے, اور بعد میں کیمسٹری, پلانیٹالوجی اور سائیکالوجی کے بارے میں انہوں نے بہت ان سب چیزوں میں لکھا ہے. تو یہ ہے ایک بہت ہی عظیم سائنسدان جو صدی کا بہت ہی بہترین, اور ان کا آلموسٹ کوئی 540 کے قریب چھوٹے چھوٹے بکلیٹ بھی ہیں, اور جن میں بہت ساری میڈیکل جو انفارمیشنز اس زمانے میں انہوں نے دی ہیں. تو یہ تھی ان کے بارے میں تھوڑا سا مجھے انٹروڈکشن. یہاں ساری ان کی لائف تو بہت ساری ہیں, لیکن اس کو پورا بتانا بہت مشکل ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے یا ہم خود سارے بہت دور ہو رہے ہیں جو اپنے ہمارے ریچولز ہیں, یا ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے جو آبا ہیں, ان کے بارے میں ہم بہت دور ہوئے ہیں. تو ان کے بارے میں جاننا اور کہ ہم کیا. تو علامہ صاحب نے اسے بہت خوبصورت شعر لکھا ہے کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو ہمارے ریچولز تھے وہ سارے ہم نے گنوا دیے. وی لاسٹ اٹ آل, ہم نے سب کچھ وہ گنوا دیا. اور اس زمانے میں ہم وی آر ایٹ دا ہائٹس, ہم علم کے لحاظ سے یا اور سب لحاظ سے ایٹ دا ہائٹ پر تھے, لیکن ہم نے جب وہ گنوا دیے تو وی ڈیش ڈاؤن, ہم وہاں سے گر کر اب نیچے زمین پر آ گئے. تو یہی آج کی چھوٹی سی کوشش تھی. تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی, اور آگے بھی میں اس سلسلے وار اس کو کنٹینیو کروں گا. تو اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.